اتنی عوام آپ کے ساتھ ہو تو پھر تو آپ الیکشن میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی نہیں چلنے دے گا تو عوام تو آپ کے ساتھ نکل آئے گی. اصل میں یہ بات یعنی آپ کی بات یعنی اوریجنلی ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب بھی اس بات کے مخالف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں لکھا ہوا ڈاکٹر صاحب کا موجود ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ایک موقع پہ جماعت اسلامی کو تجویز دی کہ بھائی جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، تحریک اسلامی ہم اتحاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اتحاد کی بنیاد یہ ہوگی کہ جماعت اسلامی طے کرے 25 سال تک الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، ایک شورا بنا لیتے ہیں. اس شورا میں 50% اراکین کی تعداد ہوگی جماعت اسلامی کی، 25 تحریک اسلامی کی، 25 تنظیم اسلامی کی. مطلب فرض کریں 60 آدمیوں کی شورا بنتی ہے تو 30 اس میں جماعت اسلامی کے ہوں گے، 15 تحریک اسلامی کے ہوں گے. جس دن یہ شورا یہ طے کرے گی، 25 سال تک تو کچھ بھی نہیں کرے گی، 25 سال کے بعد جب یہ شورا طے کرے گی، اس کی 2/3 اکثریت سے یہ بات طے ہوگی کہ اب اگر ہم الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو سویپ کر جائیں گے، تو الیکشن میں حصہ لے لیں. یہ باقاعدہ ڈاکٹر صاحب نے تجویز لکھ کے قاضی صاحب کو بھیجی تھی. تنظیم والے اب پتہ نہیں شائع کرتے یا نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں تنظیم اسلامی اور اسلامی جماعتوں کا اتحاد کے عنوان سے یہ کتاب شائع ہوتی تھی. اس میں اب بھی یعنی لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے. اگر کہیں انہوں نے وہ نکال نہ دی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب الیکشن کے مخالف ہیں. آج کے تنظیم والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر صاحب الیکشن میں حصہ لینے کو حرام سمجھتے تھے. 20 مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حرام نہیں ہے. یہ تو صوفی محمد صاحب کا کہنا تھا کہ حرام ہے. وہ تو ووٹ دینے کو بھی حرام سمجھتے تھے، ڈاکٹر صاحب خود ووٹ دیتے تھے. تو یہ یعنی جماعت اسلامی والوں کو غلط فہمی تو ہونی ایک الگ بات ہے، نہ بھی ہو تو انہیں پھیلانی بھی چاہیے، جان بچانی ہے ان سے. لیکن تنظیم والے خود غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو کسی اور کی غلط فہمی کا کیا رونا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں آپ کو تیاری جو کرنی ہے نا وہ تحریک کی کرنی ہے. اس سلسلے میں کبھی الیکشن بھی لڑنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں. مطلب ڈاکٹر صاحب کا اوریجنل موقف یہ ہے کہ ابھی آپ اس جماعت کے بغیر اگر الیکشن میں جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب الیکشن اصل میں اقدام کا مرحلہ ہے. جیسے آپ بدر کا پہلے جنگ ہوتی تھی تو اب الیکشن ہے. تبدیلی انتقال پہلے زور سے ہوتا تھا نا، ڈنڈے سے ہوتا تھا. اب تبدیلی انتقال کس سے ہوتا ہے؟ ووٹ سے ہوتا ہے. تو آپ اس زور والے اس پہ کب جاتے تھے؟ جب مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے تھے، جب مرنے کی پوزیشن میں ہوتے تھے. مقابلہ کرنے کی پوزیشن تب آپ ہتھیار اٹھائیں گے. پہلے صرف ماریں کھائیں گے، ہتھیار تب اٹھائیں گے جب مار سکتے ہوں. تو الیکشن میں یعنی جب آپ کم از کم کوئی برابر سرابر مقابلے کی پوزیشن میں آئیں تو جائیں. ضمانتیں ضبط کروانے تو نہ جائیں نا. یہاں سے 150 ووٹ، یہاں سے 60 ووٹ، یہاں سے 70 ووٹ، یہ کیا بات ہوئی؟ باقی ڈاکٹر صاحب کا یہ موقف جو اپنی جگہ پہ یہ بھی ویلڈ موقف ہے کہ جن لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں وہ الیکشن کا کھیل کھیلتے ہیں، جب وہ الیکشن کے راستے تبدیلی آتی دیکھتے ہیں تو الیکشن نہیں ہونے دیتے یا تبدیلی کا راستہ روک دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں آپ جیت بھی جاتے ہیں. کراچی کی بات کو چھوڑیں، ملک کی سطح پہ اور 2/3 اکثریت لے کے جیت جاتے ہیں. تو پھر یقین رکھیں کہ جتنی بھی فوج کمزور ہو تو باجوہ صاحب مارشل لا لگائے بغیر نہیں جائیں گے. الجزائر میں لگ گیا نا مارشل لا، 86% ووٹیں لے کے آ گیا تھا اسلامک فرنٹ. حکومت نہیں دی، مارشل لا لگا دیا. مرسی کے ساتھ کیا کیا؟ لہٰذا یہ مت سمجھیں کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو اقتدار مل جائے گا اور آپ کے خلاف دھرنا دینے کے لیے قادری صاحب نہیں آئیں گے. مطلب پھر اس وقت کے فیض امید آپ کے لیے جو ہے نا وہ بساتیں بچھانا شروع کر دیں گے، آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں رول آف لا، تو اس لیے بھی کہتے ہیں نا کہ اگر یہ ڈیموکریٹک اصول نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی اسلامی حکومت بھی نہیں کرنے دے گا. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے وہ ساری تحریک والی تیاری کی ہوئی ہوگی، آپ نواز شریف نہیں ہوں گے تو پھر آپ ریزسٹ کر سکیں گے جیسے اردوگان نے کیا ہے.
اور اگر آپ کی وہ تیاری نہیں ہے, وہ مضبوط جماعت پیچھے نہیں ہے, اردگان والی پارٹی نہیں ہے, نون لیگ ہے, تو پھر عزت دو اسلام کو عزت دو کرتے کرتے جا کے انگلستان سے پرے ہو جائیں گے. حالات خود ہی بدلیں تو پھر کوئی موقع آپ کے لیے بنے. آپ کہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ تو نہیں ہوں گے, تو جماعت آپ کو پھر بھی چاہیے. آپ الیکشن میں بھی جائیں تب بھی پیچھے مضبوط جماعت ہوگی, مضبوط ریڑھ کی ہڈی, تو تب آپ سروائیو کر سکتے ہو. نہیں تو یہ قوتیں اٹھا کے آپ کو پھینک دیں گی. اور وہ جماعت آپ کی فوج کے ڈسپلن سے زیادہ ڈسپلنڈ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کا وہاں جا کے مقابلہ تو ان کے ساتھ ہوگا. انہیں نظر آئے گا کہ بھائی یہ ان کی بھی طاقت ہے, پھر وہ سوچ کے بات کریں گے. نہیں تو انہوں نے 8-10 ہزار آدمی مارنا ہے یا 20 ہزار آدمی مارنا ہے یا 1,00,000-2 لاکھ آدمی مارنا, یار ان کا پروفیشن ہی بندے مارنا ہے. نہیں بھائی, ایک فوجی کا کیا پروفیشن ہے؟ کہتا ہے میں پروفیشنل فوجی ہوں. کیا کرنا ہے آپ نے؟ بندے مارنے.